السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ایک حدیث کا مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آج کے چند منٹ کے درس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے تمام انبیاء بالخصوص آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اور اللہ ابھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. والحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تمام انبیاء یہ چاہتے تھے اور ساتھ میں اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بندے اور بندیاں ہیں علم کی دولت سے وہ مالا مال رہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت سے مالا مال کیا. اس کے بعد حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو نصیحت کرو. علم اور حکمت دینے سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ اور اپنی قوم کو سنبھالو، ان کو واضح نصیحت کرو. وہ اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم کے بغیر کسی بھی کام کو صحیح ڈھنگ سے مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول ہے، یہ قانون. چاہے وہ گھر مکان بنانے کا کام ہو، چاہے وہ پنکھے بنانے کا کام ہو، پنکھے کی موٹر کھل جائے اس کو بھرنے کا کام ہو، موبائل کا کام ہو، علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اب انہی تمام علوم کے اندر علم کی جمع علوم ہے، ایک علم دین بھی ہے. علم دین بھی حاصل کرنا، لازم کرنا بہت ضروری ہے اور علم دنیا بھی بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے صرف بندوں اور بندیوں کو یہ بتانا تھا کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مسجود ایک ہے، تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ایک ہے، تو اللہ رب العالمین نے وہی علم ان کو دیا جو لگ بھگ تمام انبیاء کا علم جو اللہ نے دیا ایک ہی تھا. اس کے بعد اب وہ بندے جب دنیا کا علم سیکھیں گے، اس دنیاوی علم کو سکھانے کے لیے کسی نبی کو نہیں چنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی کسی بھی پیغمبر نے آ کر کسی بھی ٹیکنالوجی کو نہیں پڑھایا. جو بچے پڑھتے ہیں بایو سائڈ سے ڈاکٹر بننا ہے، اس سائڈ سے کسی پیغمبر نے نہیں پڑھایا. سائنس سائڈ سے جو پڑھتے ہیں یا کسی کا سبجیکٹ میتھ ہوتا ہے، میتھ حساب، اس سائڈ سے کسی پیغمبر کو تعلیم دے کر اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے وہی تعلیم دی جس تعلیم کی اللہ کو ضرورت تھی کہ بندوں سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں خوب پھلو پھولو، اپنا نام روشن کرو، ایسے ایسے جدید آلات بناؤ کہ تمہیں سکون ملے، آرام ملے، گھومو پھرو. زمین میں کیا کہ زمین کی تہ میں اندر چلے جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، ہواؤں میں اڑو، وہ سب کام تم کرو. لیکن یہ جو اہم چیز ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اس کو نہ بھولو. ہمیشہ اس کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کرو. یہ چیز اہم اور بنیادی تھی. بس اس کو بتانے کے لیے پیغمبر آئے تھے. ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو جو میں نے آج پڑھی تھی. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم
جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس میری نعمت کو یاد کرو جو آپ پر اور آپ کی والدہ پر میں نے کی ہے۔ اب وہ نعمت اللہ نے کیا کی وہ یاد دلائی۔ اذ ایدتک بروح القدس، نعمت یہ تھی پہلی کہ آپ کی روح القدس کے ذریعے سے مدد اور تائید کی گئی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ کو شیر خارگی کے عالم میں جب کوئی بچہ بولنے بھی نہیں پاتا ہے اور جب آپ دودھ پی رہے تھے اس زمانے میں آپ سے بلوا دیا۔ یہ تو سنا ہی ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بولے تھے، مشہور بات ہے۔ فرمایا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور جب آپ بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے تب بھی آپ کو گونگا نہیں بنایا، تب بھی آپ بولتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب آئی وہ اہم اور اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کو کتاب اور حکمت کا علم سکھایا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل کا علم سکھایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے اپنی طرف سے فضل اور کرم کرتے ہوئے دیا تھا ان میں ایک اہم کام یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا تھا، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا تھا۔ تب کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو آپ سمجھاؤ، تو سمجھایا۔ ایک اور پیغمبر کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام، یہ بڑے نامی پیغمبر ہیں اور بڑے حسین و جمیل، بہت خوبصورت تھے۔ جنت میں ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اگر جائیں گے اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جنت کی نصیب فرمائے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ ہمیں خوبصورتی دے گا، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ بالکل جوان ہوں گے تب جائیں گے، جو کھائیں گے فضلہ بن کر نہیں نکلے گا، جو پیئیں گے پیشاب بن کر نہیں نکلے گا، سب اندر گیا اور ختم۔ عرض ہی کر رہا تھا، وہ جنت کا بیان ابھی نہیں ہے میرا، کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچ گئے، توانا اور تندرست ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اس وقت ہم نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، اس لیے کہ وہ اب بڑے ہو گئے اور ہم نے ان کو اپنا نبی چن لیا، اور اب وہ لوگوں کو اس علم اور حکمت کی روشنی میں تبلیغ کریں گے۔ یوں نہیں کہا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو تم بڑے ہو گئے، نہ، ابھی بڑے بڑے جو سمجھدار مانے جاتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ مولانا صاحب میرے بچے کو پوری نماز سکھا دو اور مجھے سرٹیفکیٹ دے دو کہ میں نے آپ کے بچے کو پوری نماز سکھا دی، پھر میں بچے سے کہوں کہ میں نے تجھے سکھوا دی، اب تو مسجد جا۔ تمام ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے بچے کو پوری نماز آتی بھی ہے یا نہیں، بس کہہ دیا تو مسجد جا، بڑا ہو گیا تو جا۔ یہ تو کہیں قرآن حدیث میں نہیں، بچہ بڑا ہو جائے تو کہہ دو مسجد جا۔ میری بات کو پکڑنا نہیں، یہ حکم ہے اس کو کہ مسجد جا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ بغیر اس کو ڈپلومہ کرائے کہہ دو کہ جا۔ کیوں جا؟ نماز پڑھنے جا، سکھائی، مسجد جا، کیوں جا؟ نماز پڑھنے جا۔ چلو وہ بیٹا ہی آپ سے کہہ رہا ہے کیوں جاؤ، تو کہ نماز پڑھنے جا، سکھوائی، کیا جواب ہے؟ بہت سے ماں باپ ہیں، اتنا بڑا اونٹ کا اونٹ ہو رہا ہے، مسجد نہیں جاتا، میری ناک کٹواتا ہے، اور ایک دن بھی نماز سکھوائی؟ کسی دینی ادارے میں اس کو کسی عالم کے سامنے نماز سکھوانے بٹھایا؟ نہیں دکھوایا۔ ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں جتنے بھی اعمال آپ کے سامنے آئیں گے اور علماء کہیں گے یہ اللہ نے فرمایا، یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، جتنے مولوی ملا آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہنے بیٹھا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ایک بات سن لو، ہر عمل سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کی شرطیں ملیں گی، یہ دھیان رکھنا، یہ بھولنا مت۔ میری زندگی میں بہت قیمتی بات اور کم جملوں میں نے بتائی، ہر عمل سے پہلے شرط، ہر عمل سے پہلے اللہ کی حد بندی،
ہر عمل کے کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کی حد بندی، یا ہر اللہ اور اس کے نبی کے حکم سے پہلے، جب آپ کو حکم ملے گا آپ عمل کریں گے تو کہہ لو ہر عمل سے پہلے، یہ کہہ لو اللہ کا جو حکم ہے ہر حکم کے ساتھ یا ہر حکم سے پہلے۔ آپ اپنے سمجھنے کے لیے کچھ بھی جملے سجا لو، حد بندی ملے گی۔ یا یوں بھی کہہ لو ہر اللہ کا حکم، ہر نبی کا حکم مشروط ہے، شرطوں کے ساتھ ہے، آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ نہیں ہے، جیسے سمجھ میں آئے ویسا کرو۔ آج جتنے بھی لوگ اس وقت عمل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکم یہی ہے، جیسا سمجھ میں آئے ویسا کرو جاؤ، اور کر رہے ہیں لوگ۔ مشروط ہے، آپ جو روزے رکھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا پاور آف اٹارنی دی کسی نے کہ جیسا سمجھ میں آئے ویسے رکھو؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کب کھانا ہے، صبح میں، اور کیا کھانا ہے، ہاں شام کو کب کھانا ہے اور کیا کھانا ہے۔ آپ کے نبی کو صبح میں اور شام میں کیا پسند تھا، پھر یہ کہا گیا دن بھر جو بھوکے رہو گے اس میں کیا کرنا ہے، ہاں، اور یہ بھی کہا گیا کیا نہیں کرنا ہے۔ بولو غلط تو نہیں بولا ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں روزہ مشروط ہے، شرطوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو پاور آف اٹارنی نہیں دی گئی، جو چاہو سو کرو، جیسا سمجھ میں آئے کرو جاؤ، میں نے تمہیں ڈھیل دیا، نہ ایسا نہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ نہیں کیا، جس چیز سے اللہ نے روکا نہیں روکے، اپنی مرضی اگر چلائی، تماشا دیکھا ٹی وی میں، خود تماشا کیا لوگوں کے سامنے، ناچے گائے، ناچ گانا دیکھا، کوئی گالی دے رہا تھا اس کو روکا نہیں بلکہ جا کے خود گالی دینے لگے، اس کی طرف سے لڑ مرے، خون خچر ہو گئے اور اس کو بھی کر دیا۔ تو یہاں تو یہ تھا کہ گالی مت دینا، اور اگر کوئی دے تو کہہ دینا میں روزے سے ہوں۔ گالی کے لیے اس کو روکنے گئے تھے، خود دینے لگے، تو بات لمبی ہوگی۔ یہ روزہ مشروط ہے، شرطوں کے ساتھ، ہر عمل، نماز بھی۔ یہ ماں باپ کے لیے ذمہ داری ہے کیونکہ وہ گھر کا مکھیا ہے، مکھیا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میدان محشر قیامت کے دن ہر باپ سے سوال ہوگا، مسئول عن رعیتہ۔ اب اس میں کیا ہے، والامیر راع، امیر حاکم ہے، اس سے سوال ہوگا، والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آدمی اپنے اہل و عیال پر حاکم ہے۔ میدان محشر قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے بچے کچے ہیں، سب کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ بھولنا مت کہ مجھے کوئی بتانے والا آیا نہیں تھا، ڈرانے والا آیا نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ دے گا عبد الحنان تو آیا تھا، اور بھی آئے ہوں گے مجھ سے پہلے، وہ یہ میرا ہی لے لو، کہے گا عبد الحنان آیا تھا، آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آئے تھے۔ ان کی تعلیم نہیں پڑھی، چلو نہیں پڑھی، جس نے پڑھی تھی اس نے تمہیں تقریر کے ذریعے بتائی تھی، اس کا نام عبد الحنان تھا۔ بولو اللہ سے تم کہو گے سچ آپ فرما رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ وہ کہے گا یہ جتنے بھی قرآن میں اللہ کے احکامات تھے یہ سب ڈرانے کے لیے تھے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا قرآن میں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم تمہیں اس کتاب کے ذریعے سے ڈرانے والے ہیں، اس کتاب سے کے ذریعے سے۔ تو کتاب ایسے دکھا کے کتاب سے ڈرایا جائے، ایسے نہیں، اس کتاب کے ذریعے سے ڈرانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو پڑھو گے تو ڈر جاؤ گے۔
یا کوئی اور تمہیں پڑھ پڑھ کے سمجھائے گا تو ڈر جاؤ گے، چاہے خود پڑھ کے ڈرے یا کوئی پڑھ کے ڈرا دے، سمجھو اسی کتاب کے ذریعے سے تم ڈر گئے، اس لیے ہم نے نازل کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قیامت کے دن سب سے سوال ہوگا، باپ سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، اس میں بیوی اور بچے اور بچیاں آتے ہیں۔ والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، عورت بھی حاکمہ ہے لیکن نمبر 2 پر ہے، پہلے مرد پھر عورت، مرد کے رہتے ہوئے عورت نہیں ہے، مرد کی غیر حاضری میں عورت بن جاتی ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ہمارے ہندوستان کا جو پی ایم ہوتا ہے وہ کہیں جب چلا جاتا ہے تو اس کا اپ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسسٹنٹ کہتے ہیں، نائب، اردو میں زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے، نائب۔ تو ہمارا صدر جو پردھان منتری ہوگا اس کی غیر موجودگی میں اس کا نائب دے دے گا، نائب، وہ اصل بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی گھر کا حاکم ہے اگر وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا، دکان پہ چلا گیا، یا کہیں ریکڑی لگاتا ہے وہاں چلا گیا، کہیں بھی گیا، بہرحال 2 پیسے کمانے کے لیے بیچارہ بیوی بچوں کو کھلائے گا، وہ چلا گیا، اب کون ہے؟ بیوی۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، آدمی کی، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت اس آدمی کی پیدا کی ہوئی اولاد، آدمی کے ذریعے سے پیدا ہوئی اولاد جو اس کی بھی ہے، وہ بھی ماں ہے، اس کے بچوں پر اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی گھر میں جو کچھ بھی معلومتا ہے، سونا چاندی نقدی، سب پر وہ حاکمہ ہے۔ اس سے میدان محشر قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جب تمہارا شوہر تمہارے گھر سے باہر تھا، کسی بھی کام سے صحیح لیکن باہر تھا، تم بتاؤ اس کی غیر موجودگی میں اس گھر میں تم نے حکومت کیسی چلائی، صحیح چلائی یا غلط چلائی؟ بہت سی عورتیں غلط بھی چلاتی ہیں، آدمی چلا گیا آزاد، حکومت اپنی اور اپنے باپ کی، بہت غلط کام بھی ہوتے ہیں مردوں کی غیر موجود۔ اللہ ہماری تمام خواتین کو، جو مسلم خواتین ہیں، ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عرض کر رہا تھا، بات طویل ہے، شاید فجر کے بعد درس ہو اس میں بھی اس کو پھر سے لے لوں۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی دنیا میں نہیں بھیجا بغیر علم دیے۔ جب پیغمبر کو بغیر علم دیے نہیں بھیجا، اس کو یہ معلوم تھا کہ تبلیغ بھی بغیر علم کے بیکار ہے، لوٹیاں ڈوبا ہوئے، اس کی پیغمبر کی بھی لوٹیاں ڈوب جائے گی، اور جس کو یہ سمجھائے گا اس کی بھی لوٹیاں ڈوب جائے گی۔ تو پہلے کیا کیا؟ علم دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تندرست ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ ایک اور مقام پر اسی قرآن میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کلیل جوان اور مضبوط جوان ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو بھی علم و حکمت سے نوازا۔ وہ تو بہت کلیل جوان ہو گئے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا، جب وہ جوان ہوئے ایک قبطی کو ایک تماچا مارا تھا، دوسرے کا نمبر نہیں آیا تھا، آن اسپاٹ مر گیا تھا، آن اسپاٹ، اسی وقت، ہاسپٹل لے جانے کی بھی تو نوبت نہیں آئی تھی، اور اسی لیے اس شہر کو چھوڑا تھا کہ جاؤ یہاں سے، ابھی دور جانے میں ہی بھلائی ہے، ورنہ یہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے، آگے کے دوسرے جو میں دین کے اور اچھے اور اللہ کے احکامات جو مجھ پر آتے ہیں اور کہ یہ کرو وہ نہیں کر پاؤں گا، مشکل پڑ جائے گی، بھاگو یہاں سے۔ ایک تماچا، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ جوان اور کڑیل بلوان اور پہلوان ہو گئے، تب
آتیناہ حکم و علم، ہم نے علم و حکمت سے نوازا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو بھی علم و حکمت سے نوازا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی علم و حکمت سے نوازا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام سے کوئی حادثہ رونما ہوا، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے بتا دیا، سمجھا دیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، جتنے بھی ہم نے بھیجے لوگوں کی واعظ و نصیحت کے لیے، سب کو پہلے علم عطا کیا، سب کو پہلے حکمت عطا کی، اس کے بعد بھیجا کہ جاؤ ان کو نصیحت کرو. علم پہلے ضروری ہے، علم نہیں تو اللہ کا کوئی بھی حکم جس پر آپ عمل کرو گے ڈھنگ سے عمل نہیں ہو پائے گا. اس کے بارے میں سمجھنا پڑے گا. جتنے روزے رکھ رہے ہیں اپنے عالم کے پاس بیٹھ کر پہلے ایک آدھ ہو تو ہو، ورنہ کسی نے نہیں سمجھا. مرضی کا روزہ. ابھی دیکھو باہر نکل کے کہیں کوئی چڑیا واللہ کھیل رہا ہوگا، پوچھا مولوی سے، کہیں کوئی والی بال کھیل رہا ہوگا، پوچھا مولوی سے، کہیں کوئی کیرم کھیل رہا ہوگا، پوچھا مولوی سے، کہیں کوئی گیم موبائل میں کھیل رہا ہوگا، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا ہوگا، کوئی ویڈیو کالنگ کر رہا ہوگا، کوئی فیس بک پہ 2-2 3-3 گھنٹے جوجھ رہا ہوگا. پوچھا مولوی سے. ارے ہر حکم مشروط ہے، شرطوں کے ساتھ ہے. یہ طاق راتیں کیسے جاگی جاتی ہیں؟ پوچھا مولوی صاحب سے؟ نہیں پوچھا. ہم خود مولوی ہیں، کیا ضرورت پوچھنے کی؟ ہم خود فتویٰ دے لیتے ہیں اپنے دل میں خود اپنے آپ کو کہ ہمیں کیسے جاگنا ہے. مولوی ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہے عمل. دیکھو برا ماننے کی بات نہیں ہے، میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے. آپ ہمارے اپنے ہو، میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا، اپنے دل کی تو کس سے کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اور شاید عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ طاقت جاگنا نہیں ہے، یہ تو عیاشی ہے. آنکھوں کی عیاشی، ذہن کی عیاشی، من کی عیاشی. یہ عبادت کی رات ہے جو کل ہوگی، اور کل تھی وہ میں راجکوٹ میں تھا. کل عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، تلاوت کی رات ہے، قیام کی رات ہے، رکوع کی رات ہے، سجدوں کی رات ہے. لیکن نہ رکوع کی بنائی، نہ سجدوں کی بنائی، نہ دعا کی بنائی ہے الا ماشاءاللہ کم لوگوں نے، ورنہ اکثریت نے عیاشی کی رات بنائی. کل میدان محشر قیامت کے دن اللہ کہے گا اے طاق راتوں میں جاگنے والو، آؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے دیدار کرانا چاہتا ہوں. لوگ آئیں گے، اللہ رب العالمین ملائکہ سے کہے گا ان میں سے ان طاق راتوں میں جاگنے والوں کو الگ کر دو جنہوں نے میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مولوی سے ڈپلوما کر کے، علم حاصل کر کے صحیح ڈھنگ سے رات جاگی تھی، ان کو الگ کر دو. اور ان عیاش لوگوں کو، ان آنکھوں کے، ذہن کے، منہ کے عیاش لوگوں کو جنہوں نے عیاشی کے لیے رات جاگی تھی، ان کو الگ کر دو. تو میں سمجھتا ہوں 20% بھی نہیں بچیں گے ریئل والے، 20% بھی. اور 80% کہیں گے اے اللہ ہم نے کیا بگاڑا ہے. کہا اپنے دل سے پوچھ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تو نے تو پوری کی پوری رات ایسے گزار دی تھی، تو نے اللہ کا میرا نام ہی نہیں لیا تھا. جب اللہ رب العالمین یہ کہہ سکتا ہے کہ مصلی پر کھڑے امام کے پیچھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو کوئی رات گزار لے چاہے کتنی، اللہ رب العالمین پوری رات کا ثواب دیتا ہے. تو تھوڑی سی اگر عیاشی کر لے تو پوری رات وہ برباد نہیں کر سکتا.
اللہ کے نبی نے لمبی حدیث ہے، شاید کسی اور موقع پر کہوں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، 27ویں لیلۃ القدر ہے، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، غالباً 27ویں ہے یا اس سے پہلے والی 3 رات آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی، 3 رات، اور یہ 27ویں 23 25 27 25ویں رات ہے، کیونکہ دوسرے موقع پر صحابہ نے ٹوکا تھا، جب آدھی رات گزر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر دی، جانے لگے، ایک صحابی رسول کہنے لگے لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بقیہ رات بچی ہے اس میں بھی کیا ہی بہتر ہو آپ مجھے نفل پڑھاتے رہیں۔ تو وہ پہلے کا جذبہ تھا، جو آدھی بچی ہے اس میں بھی مجھے اے اللہ کے نبی پڑھاتے رہے، میں بڑھتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجدوں سے دل لگاتے تھے، جو اماموں کے پیچھے کھڑے ہونے کو ثواب سمجھتے تھے۔ یہ ہے رات جاگنے کا طریقہ، یہ ہے قیام کرنے کا طریقہ، یہ ہے وہ عمل جس سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس رات کو قدر والی رات مانا، ورنہ نہیں مانا۔ اور وہ ہے کہ مسجد میں آتا بھی نہیں، وہ 1 بج جاتا ہے اس دکان پہ 4 پان کھا جاتا ہے، 2 بج جاتے اس دکان پہ 3-4 کولڈ ڈرنک پی جاتا ہے، اور پھر گھر چلا جاتا ہے، بیوی سے گپ شپ کرتا ہے، کبھی کبھی رات کو 3 ہی بجے کھا لیتا ہے، اور اپنی مرضی سے کھایا رات کا کھانا ہے، کہہ دیتا ہے میں نے سحری کر لی، جبکہ ابھی سحر کا وقت بھی نہیں آیا، بیوی سے اور ماں سے حکم دے کے سوتا اٹھانا مت ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، دن میں کام نہیں کر سکوں گا، میرے دماغ میں دن بھر اگر نیند پوری نہیں ہوئی درد ہوتا رہے گا، میرا روزہ بھی خراب ہو جائے گا، اٹھانا مت، جب میں اٹھوں گا تب فجر کی نماز پڑھ لوں گا۔ نہ سحری کے وقت سحری کی، نہ نماز فجر ادا کی، اور کیا کہہ رہا ہے میں روزے سے رہتا ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس کی حد بندیاں پتہ ہی نہیں، نہ رات کی نہ دن کی، کیا ہوگا قیامت کے دن۔ بہرحال علم بہت ضروری، میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا آپ عالم بنو، جو کرنے جا رہے ہو اس کو تو ذرا 10 منٹ بیٹھ کے عالم سے سیکھ لو، آگاڑا پچھاڑا اوپرالا نچرالا سب سمجھ لو، اتنا نہیں کر سکتے، ابھی بہت گڑبڑ ہو رہا ہے بھائی، بہت لوگوں سے۔ چند دن ہیں، پچھلی جو غلطیاں ہوئی ہیں الہی تو معاف کر دے، وہ کر دے گا، اب جو ہے کہہ دو الہی اب میں سدھر گیا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دے، یہ جلدی قبول ہوتا ہے۔ اب جو غلطی ہوئی ہے احساس ہے آگے نہیں کروں گا، اور الہی تو اب معاف کر دے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے کہ یہ مانگنے والا صحیح ہے، ایسی توبہ صحیح ہے۔ تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں۔